اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہیکل سلیمانی۔ میں نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے سورہ بقر جو قرآن پاک کی دوسری سورت ہے اس کی 248 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقال لهم نبیهم، ان کے نبی نے ان سے کہا، اپنی امت سے کہا، ان آیت ملک، کہ اللہ کی طرف سے ہم نے جو بادشاہ مقرر کیا ہے اس کی نشانی یہ ہے۔ وہ بادشاہ کون تھے؟ حضرت طالوت علیہ السلام۔ اور حضرت طالوت علیہ السلام کا جو لشکر تھا اس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ طالوت علیہ السلام کو ہم نے بادشاہ مقرر کیا، اور اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی کیا ہم نے دی، وہ نشانی سنیے۔ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ جب یہ بادشاہ آئے گا تو اس کی حکومت کے دور میں میں تمہیں تابوت سکینہ عطا فرماؤں گا، وہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے پاس پہلے موجود رہا ہوگا، اور جب وہ موجود رہا اس کے بعد جب اب یہ طالوت علیہ السلام کی حکومت آئے گی تو وہ والا تابوت سکینہ وہ دوبارہ انہیں مل جائے گا۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور وہ جو تابوت سکینہ صندوق تھا جس میں تمہارے لیے تسلی کا سامان تھا، جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں سکون عطا فرماتا، اس میں فرمایا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کی اولادوں کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں۔ تحملہ الملائکہ، یہ جو صندوق ہے اسے طالوت علیہ السلام کے پاس کون پہنچائے گا؟ فرشتے پہنچائیں گے، فرشتے اٹھا کے اس کو لائیں گے۔ آگے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس واقعے میں تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب ہم اپنے اس موضوع پہ آتے ہیں جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، اور وہ ہے ہیکل سلیمانی۔ یہ جو ایک شہر ہے یروشلم، آج کل آپ اس کا بہت نام سنتے ہوں گے، جہاں بیت المقدس ہے، یہ شہر دین ابراہیمی کے 3 مذاہب، 3 ادیان، جن میں مسلمان، یہودی اور عیسائی، تینوں کے تینوں آج کے دور میں جو آسمانی مذہب موجود ہیں ان تینوں کے لیے یہ شہر مقدس ہے۔ یہ شہر تینوں کے لیے، یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے، عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ شہر مقدس ہے۔ اب اس شہر میں ان تینوں کی مقدس چیزیں یا مقدس عمارتیں موجود ہیں، جن میں سے ایک عمارت کا نام ہے ہیکل سلیمانی۔ تو اس کے اوپر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ تینوں مذاہب میں پڑھنا شروع کریں تو آپ کو اس کے متعلق بہت ساری چیز ملے گی، لیکن اس کا جو صحیح علم ہے، صحیح معلومات ہے، وہ پوری طرح لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ میں نے اس کی کچھ معلومات اکٹھی کی ہیں اور وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کوئی قرآن پاک کی آیات ہیں، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ تاریخ میں مختلف چیزیں ہیں، جو مجھے کلک کی وہ میں نے اٹھا لی، تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔
اس سے پہلے کہ ہم ہیکل سلیمانی پہ چلیں، میں کچھ نبیوں کے متعلق تھوڑا سا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جس وقت اس ہیکل کی تاریخ بیان کروں گا اور آج کے دن تک پہنچوں گا تو وہ چیزیں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام آپ تقریباً 6000 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 6000 سال پہلے، یعنی آج سے تقریباً 8020 یا 21 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور یہ بھی ایک اندازہ ہے، اس میں اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں کم و بیش کوئی عرصہ زیادہ ملے گا، کچھ کم ملے گا۔ آپ کی عمر 960 سال ہوئی ہے۔ کتنی عمر ہوئی ہے؟ 960 سال۔ تو اس لحاظ سے آپ کا انتقال 5040 قبل مسیح میں ہوا۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے 4190 سال بعد 1810 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، جو آج سے تقریباً 3800 سال بنتا ہے۔ آج سے 3800 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی وفات 1635 قبل مسیح میں ہوئی، اور آپ کا اس وقت آپ کی عمر 175 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات 175 سال کی عمر میں ہوئی۔ تیسرے نبی جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیوں وہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ جو بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل کون تھے تھوڑا سا یہ بھی سن لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام تھا اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام تھا اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو اسرائیل، ان کی جو اولاد تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ بات سمجھ آئی؟ ان کی اولاد کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ اب یہ جو بنی اسرائیل ہیں، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل وہ لوگ تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل میں سے ہوئے، تو ان کے ماننے والے تو بنی اسرائیل میں سے تھے ہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے 4700 سال بعد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 510 سال بعد 1300 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، جو آج سے تقریباً 3320 سال بنتا ہے۔ آج سے 3320 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کا انتقال اور آپ کا وصال 1201 قبل مسیح میں ہوا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی، تقریباً 100 سال کے قریب۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق تھا، ذرا یہ تعلق سنیے۔ موسیٰ علیہ السلام بن عمران بن یسر بن قاہز بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق اور بن ابراہیم علیہ السلام، یہ تعلق تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ حضرت ابراہیم سے 8ویں پشت میں آتے ہیں۔ ان کے بعد تیسرے اور آخری نبی جن کا میں ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا وہ ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے 4960 سال بعد آپ پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 770 سال بعد پیدا ہوئے۔ ٹھیک، ان کی پیدائش 1040 قبل مسیح میں ہوئی، جو آج سے تقریباً 3060 سال پہلے بنتا ہے، اور آپ موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 120 یا 25 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش 1040 قبل مسیح میں، جو آج سے 3060 سال پہلے بنتا ہے، اور آپ کی وفات 70 سال کی عمر میں 970 قبل مسیح میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کا جو شجرہ ہے
وہ کس طرح سے ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حضرت داؤد کے بیٹے تھے، تو سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عبید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن منازب بن ارم بن حسرون بن فارش بن یہودا بن یعقوب بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کا شجرہ تھا۔ اب میرے پیارے دوستو تھوڑا سا ایک تعارف میں آپ کے سامنے تابوت سکینہ کا کراؤں، کیونکہ اس کا تعلق ہیکل سلیمانی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو میں نے ابھی آپ کے پاس سورہ بقر کی 248 نمبر آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں جو بادشاہ مقرر کر رہا ہوں، اس بادشاہ کی بادشاہت کی میرے مقرر کہ میں نے اس کو مقرر کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہوگی کہ اس کو اللہ تعالیٰ تابوت سکینہ عطا فرمائے گا۔ اس کے پاس کیا ہوگا؟ تابوت سکینہ ہوگا، تابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اس کے پاس وہ صندوق ہوگا جس صندوق میں، میری طرف دیکھیں، کوئی نہیں اس کو کیا ہو گیا، میری طرف توجہ کریں، کہ جو صندوق اس کے پاس ہوگا اس میں تمہارے لیے تسلی اور سکون کا سامان ہوگا، اور اس کے اندر کیا چیزیں ہوں گی؟ تارا کا آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اولاد کی چیزیں اور ان کے بچے ہوئے تبرکات وہ اس میں ہوں گے۔ اب تابوت سکینہ کے متعلق یہ بات بتائی جاتی ہے کہ سب سے پہلے یہ حضرت آدم علیہ السلام کو ملا تھا، اور ان سے چلتے چلتے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور ایک اس کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نہیں آیا، بلکہ براہ راست اللہ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام طالوت سے نکلا اور آپ کے پاس سے آ کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ اب داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکومت عطا فرمائی تھی، جو آج کا اسرائیل ہے، اس کے ساتھ ایک اور مملکت اس زمانے میں ہوتی تھی جس مملکت کا نام تھا یہودا۔ یہ یہودا جو تھے یہ حضرت اسحاق کے، حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا یہودا، ان کے نام پہ بھی ایک سلطنت اس زمانے میں رہی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حکومت دی وہ اسرائیل پہ بھی تھی، جو آج کا اسرائیل ہے، اس کے ساتھ جو یہودا جگہ تھی وہ اس علاقے پہ بھی آپ کی حکومت تھی، اور آپ کی حکومت کتنا عرصہ رہی؟ 40 سال، 1010 قبل مسیح سے لے کر 970 قبل مسیح تک آپ کی حکومت رہی، 40 سال تک۔ یہ صندوق تابوت سکینہ جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھا تو اس میں کیا چیزیں تھیں؟ اس میں لوح قرآنی تھی، سب سے پہلے اس میں لوح قرآنی تھی، دوسرے نمبر پہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا تھا جو آپ نے زمین پہ پھینکا اور وہ سانپ بن گیا، اور اس نے تمام کے تمام جادوگروں کے وہ بنائے ہوئے سانپ جو تھے ان کو نگل گیا، کھا گیا، وہ والا۔ اس کے بعد اس میں تورات تھی، تورات وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، وہ کتاب تھی۔ کوہ سینا پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی تختیوں کے اوپر اپنی عبارتیں لکھی ہوئی دی تھی، وہ بھی اس میں موجود تھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانا بھجواتا تھا جس کو منو سلوا کہتے ہیں، تو وہ منو سلوا کے مرتبان، ان میں سے ایک مرتبان اس میں موجود تھا، اور کافی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ بڑی بڑی چیزیں اس میں موجود تھیں۔ بنی اسرائیل جو ہیں، جس کو آج آپ یہودی کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، یہ ان کے نزدیک یہ والا جو صندوق ہے یہ اتنا متبرک ہے کہ یہ اس تابوت سکینہ کو قبلے کے طور پہ کرتے تھے، جس طرح ہم بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنی عبادت کرتے ہوئے رخ کدھر کرتے ہیں؟ بیت اللہ کی طرف۔ بالکل اسی طرح سے وہ اپنی عبادت کرتے ہوئے اپنا رخ تابوت سکینہ کی طرف کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ میں اس متبرک اور پاک صندوق کو اور ان تبرکات کو کسی بڑی بلڈنگ کے اندر رکھوں، تو انہوں نے ایک بلڈنگ بنانے کا سوچا اور اس کا عملاً وہ شروع کر دی بلڈنگ بنانی۔ وہ جو انہوں نے بلڈنگ بنائی وہ بعد میں ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور۔
جس کو ڈوم آف سولومن کہتے ہیں انگریز، ہم اس کو کہتے ہیں ہیکل سلیمانی. یہ بہت بڑی شاندار عالی شان بلڈنگ تھی، لیکن یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں مکمل نہیں ہو سکی. پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کی کہانیاں قرآن پاک میں جن کے قصے موجود ہیں، آپ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ تمام جنات، تمام شیاطین، تمام ہوائیں، تمام چرند پرند سارے کے سارے ان کے زیر نگین تھے. ان کی بادشاہت میں یہ سارے شامل تھے اور وہ سارے ان کا حکم مانتے تھے. یہ وہ سلیمان علیہ السلام ہے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. انہیں بادشاہت ملی. انہوں نے 39 سال تک بنی اسرائیل پہ اور یہودا پہ حکومت کی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ بلڈنگ مکمل ہوئی، تو اس لیے اس کا نام ہیکل سلیمانی پڑا. حالانکہ شروع یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی، اس کا نام پڑا ہیکل سلیمانی، کہ سلیمان علیہ السلام کا ہیکل. اس میں انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بلڈنگ جب مکمل کی اور اس کے اندر کیا چیز رکھی؟ تابوت سکینہ. کیونکہ یہ بلڈنگ بنی تابوت سکینہ کے لیے تھی. اور جب یہ تابوت سکینہ مکمل ہوا تو یہ یہودیوں کا یہ ان کا بنی اسرائیل کا کیا بنا؟ قبلہ. یہ ان کا قبلہ بنا. اس کی طرف رخ کر کے یہ نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ سارے کے سارے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، یہودی تھے، اور بنی اسرائیل سارے کے ساروں کے لیے یہ جگہ بڑی متبرک تھی. حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام 931 قبل مسیح میں ان کا انتقال ہوا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب آگے وقت چلتا گیا. یہی والا جو ہیکل ہے جس کو آپ اور میں ہیکل سلیمانی کہہ رہے ہیں، اس کو ہیکل اول بھی کہا جاتا ہے. یہ پہلا ہیکل تھا جو وہاں پہ تعمیر ہوا، اس کو ہمیں ہیکل اول بھی کہتے ہیں، پہلا ہیکل. میرے پیارے دوستو، تورات کے مطابق یہ ہیکل سلیمانی یہ 587 قبل مسیح تک 587 سال تک یہ قائم رہا. اس کے بعد اس علاقے میں جس کو آج آپ عراق کہتے ہیں، اس زمانے میں اسے بابل کہتے تھے. بعد میں اس کا نام میسوپوٹیمیا بھی رہا. آج کل ہم اسے عراق کہتے ہیں. یہاں کا ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام تھا نبوکدنضر، جس کو بخت نصر بھی کئی لوگ کہتے ہیں. یہ جو بخت نصر بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا اور آ کے اس ہیکل کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر کے زمین پہ ملیا میٹ کر دیا. اور اس کا جو وہ تابوت سکینہ تھا، اسے وہ اٹھا کے لے گیا. اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسے تابوت سکینہ کو بخت نصر اٹھا کے نہیں لے گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیجے اور وہ اس کو اٹھا کے لے گئے. لیکن بہرحال ہمارے جو یہودی ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے. ان کا خیال یہ ہے کہ تابوت سکینہ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے اور اس کے تبرکات مختلف جگہوں پہ موجود ہیں. میں اس کے اوپر آگے چل کے تھوڑا سا ذکر کروں گا بھی. اب یہ جو بابل کے لوگ تھے، بخت نصر جنہوں نے اس کو تباہ کیا، ہیکل سلیمانی کو یا ہیکل اول کو تباہ کیا، یہ بابل کے لوگ یہاں پہ تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا کے لے گئے اور ان سے جا کے انہوں نے غلامی کروائی اور ان کو بہت زیادہ، آپ یوں کہہ لیں کہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا. 587 سال گزرنے کے بعد 587 سال گزرنے کے بعد 516 قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے اس کی جگہ پہ دوبارہ ہیکل تعمیر کیا، جس کو ہم ہیکل دوم کہتے ہیں. ہیکل اول وہ تھا جس کو آپ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. یہ دوسرا ہیکل جو تھا یہ بنی اسرائیل نے اس کے بعد دوبارہ بنایا. جو ہیکل دوم ہے، جو میں بتا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل نے دوبارہ بنایا تھا، اب ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھیے. جس جگہ پہ یہ ہیکل دوم بنا تھا، اس جگہ کو بنی اسرائیل کے لوگ کس نام سے یاد کرتے تھے؟ بیت ہم قدش. بیت ہم قدش اس نام سے یاد کرتے تھے. یہیں پہ ہیکل سلیمانی جو دوبارہ بنا،
جس کو ہم ہیکل دوم کہتے ہیں، وہ جس جگہ پہ بنا اس جگہ کا نام کیا تھا؟ بیت ہم قدش. ہم قدش کہتے ہیں مقدس کو، اور اس کو حاشینی، بیت ہم قدش حاشینی، یہ اس کا نام تھا اس جگہ پہ. ابھی ہمارے جو یہودی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جس جگہ پہ یہ ہیکل دوم تھا، جس کو میں بیت ہم قدش حاشینی بتا رہا ہوں، اس جگہ پہ ہم نے تیسرا ہیکل تیار کرنا ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو تیسرا ہیکل بننا ہے، یہ اصل میں ہمارا جو دوسرا ہیکل تھا یہ مسجد اقصی کی جگہ پہ تھا، اور ہم مسجد اقصی کو گرائیں گے اور مسجد اقصی گرا کے اس کی جگہ پہ اگلا ہیکل بنائیں گے، جس کو آپ ہیکل 3، ہیکل سوم، جس کو تیسرا ہیکل ہم کہتے ہیں، وہ تیسرا ہیکل ہم بنائیں گے. اس وقت جو رولا ہے وہ یہ کہ وہ بیت المقدس کو، جس کو آپ اور میں مسجد اقصی کہتے ہیں، اس کو گرا کے اس کی جگہ پہ بنانا ہے. اس کی آگے جو ہمارا اس کے اوپر موقف ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. ہیکل دوم جو ہے یہ 516 قبل مسیح سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے 70 سال بعد تک، جس کو 70 عیسوی کہتے ہیں، 70 عیسوی تک یہ قائم رہا. یہ جو دوسرا تھا ہیکل، یہ کتنا عرصہ قائم رہا؟ 516 سے لے کر 70، یہ 586 سال بنتے ہیں. یہ 586 سال تک قائم رہا. اور جب 70 عیسوی ہوئی تو اس وقت اب عیسائی بھی آ گئے تھے مارکیٹ میں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور شروع ہو چکا تھا، آپ کی ولادت سے 70 سال گزر چکے تھے. اس 70 سال کے بعد ایک عیسائی جرنیل جس کا نام تھا جنرل ٹائٹس، اس جنرل ٹائٹس نے حملہ کر کے یہ سارے کا سارا جو ہیکل دوم تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا. دوبارہ جو پہلا تھا وہ تباہ ہوا، اب جو دوسرا تھا یہ کب ہوا؟ ذرا یہ سال ذہن میں رکھیے، 70 عیسوی میں. آج عیسوی کون سی چل رہی ہے؟ 2021. اب 2021 میں 70 نکالیں کتنے سال بنتے ہیں؟ کریں صاحب جلدی جلدی. 2020 میں سے 70 نکال لیں نا، سوکھا ہو جائے گا. یہ تقریباً 1950 سال بنتے ہیں. اتنے ہی بنتے ہیں، 70 پیچھے جائے. جب اتنے سالوں تک، اتنے سالوں سے یہودیوں کا قبلہ زمین بوس ہے. یہودیوں کے پاس قبلہ نہیں ہے پچھلے 1900 سال سے. یہودیوں کے پاس پچھلے 1950 سال سے 1951 سال سے قبلہ نہیں ہے. وہ بغیر قبلے کے رہ رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے یہ قبلہ بنانا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ ہیکل سوم. اور یہ کس جگہ پہ بنانا ہے؟ مسجد اقصی. اب انہوں نے، عیسائیوں نے، جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں اس کو تباہ کر کے گرا کے یہاں پہ ایک کلیسا بنا دیا، جس کو آپ چرچ کہتے ہیں. ایک کلیسا، گرجا بنا دیا. اب وہ جو گرجا بنایا، اس گرجے کا نام تھا، اردو میں ہم اسے کہتے ہیں کلیسائے مقبرہ مقدس. اردو میں ہم اسے کہتے ہیں کلیسائے مقبرہ مقدس، اور انگریزی میں کہتے ہیں چرچ آف دی ہولی سپلکر. یہ آج بھی اس کا نام ہے. یہ اس زمانے میں بنا اور ابھی تک وہاں پہ قائم ہے. یہ عیسائیوں کا وہ تھا، چرچ کا. اب اس سے پہلے کہ میں اس کی دوسری تفصیل کی طرف چلوں، اب میں مسلمانوں کی آمد کے اوپر اور مسلمان اس میں کہاں سے انوالو ہوئے ذرا اس کا بتا دوں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی ولادت سے 637 سال بعد، مطلب 637 عیسوی، اور ہجری میں یہ بنتا ہے 16 ہجری. دور تھا دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ کے دور میں بیت المقدس اور یہ علاقہ جتنا بھی تھا یہ سارا فتح ہو گیا. اب جب یہ علاقہ فتح ہوا تو فتح کے لیے کس بندے کو آپ نے مقرر کیا ہوا تھا؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ، بہت بڑے صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ فتح کیا. جب انہوں نے یہ فتح کیا اس وقت یروشلم شہر، اس کا جو میئر تھا، میئر آپ سمجھتے ہیں نا، ناظم، جس طرح ہم اپنے اس کو ناظم کہتے ہیں، ضلعی ناظم ہو گیا. جو ضلعی ناظم ہے اس کو میئر کہتے ہیں. جو بڑے بڑے کارپوریشنز ہیں، بڑے شہر ہیں، جس طرح لاہور ہے، لاہور کا جو ناظم ہے اس کو آپ میئر کہیں گے.
کراچی کا جو ہے بڑا وہ میئر ہے، اس وقت جو میئر تھا وہ عیسائی تھا اور اس کا نام تھا سوفرونیس، اس کا نام تھا سوفرونیس۔ سوفرونیس جو شخص تھا یہ اس زمانے میں اس وقت یہ انچارج تھا اس شہر کا۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم فتح کیا اور سوفرونیس سے ملاقات ہوئی تو سوفرونیس نے کہا کہ ہم آپ کو چابیاں نہیں دیں گے، آپ کا خلیفہ یہاں پہ آئے گا، ہم اس کے ساتھ کوئی بات چیت کریں گے اور اس کو چابیاں آپ کے شہر کی پکڑائیں گے۔ حضرت عمر بن عاص شہر تو فتح کر لیا تھا، چابیاں لینا مسئلہ کوئی نہیں تھا، وہ سوفرونیس کو قتل بھی کر سکتے تھے، مار بھی سکتے تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی یہ شہر مقدس تھا۔ ہمیں اس کے مقدس ہونے کا کیسے پتا چلا؟ ہمیں اس کے مقدس ہونے کا پتا اس طرح سے چلا کہ اس واقعے سے، یہ جو واقعہ تھا جس میں حضرت عمر نے یہ جگہ فتح کی، اس سے تقریباً 16 اور 17 تقریباً کوئی سال پہلے، تقریباً 10 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا، اور اس معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات، کہاں تک؟ مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد حرام سے کہاں لے کے گیا؟ مسجد اقصیٰ تک۔ تو مسجد اقصیٰ کہاں تھی؟ یروشلم شہر میں تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے لیے جس جگہ سے آپ تشریف لے گئے آسمانوں پہ، اس جگہ کا نام کیا تھا؟ مسجد سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو یہ مسجد اقصیٰ، یہ جگہ آپ کے اور میرے لیے بھی متبرک تھی، حضرت عمر فاروق کے لیے بھی متبرک تھی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بھی متبرک تھی۔ ان کے سامنے جو سوفرونیس نے یہ بات کی کہ ہم تمہارے خلیفہ کو چابیاں دیں گے، تمہیں ہم چابیاں نہیں دیتے، انہوں نے بجائے ضد کے، کیونکہ جو جیتا ہوا ہوتا ہے، جس نے ملک فتح کیے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کوئی نہیں سنتا، لیکن وہ اس لیے خاموش ہو گئے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ چابیاں میرے خلیفہ کو بھی دے دے پھر بھی ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ میں اس کے ساتھ لڑوں اور اس شہر میں خون خرابہ کروں۔ یہ شہر وہ ہے جو خون خرابے والا نہیں ہے، یہ حرم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنے کی اجازت ہے، ایک بیت الحرام، مسجد حرام، بیت اللہ شریف، دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصیٰ۔ یہ 3 مسجدیں حرم ہیں، ان کی طرف آپ کو مسجدوں میں سے سفر کرنے کی اجازت ہے۔ اب اس موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ جی یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری شرط یہ ہے، شہر تو ہم نے اب نہیں چھوڑنا ہے، لیکن ہم آپ کو یہ چابیاں پرسنلی دیں گے، آپ تشریف لائیں۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں لوگ بلائے، مشورہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مت جائیں، عمر کو کہیں کہ وہیں سے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا لڑے جھڑے اور ان سے چابیاں لے لے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ نے فرمایا کہ آپ امیر المومنین ہیں، انہوں نے یہ شرط رکھی ہے، اور عمر بن عاص نے اس لیے پیغام بھیجا ہے کہ یہ شہر مقدس ہے، اس میں خون خرابہ نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو خود جا کے اپنے ہاتھ سے چابیاں بھی لینی چاہیے، اور صرف چابیاں نہیں لینی چاہیے، آپ کو جا کے ان کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہے آپ کو خود خلیفہ کی حیثیت سے وہ طے کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ مشورہ پسند آیا اور آپ چلے گئے۔ یہ وہی سفر ہے جس کی باتیں آپ سنتے ہیں کہ حضرت عمر اور ان کا غلام ساتھ تھا اور یہ دونوں جا رہے تھے، دونوں نے باریاں مقرر کی، اتنے کلومیٹر ایک بیٹھے گا جو اونٹ پہ اور دوسرا اس کی نکیل پکڑے گا، اور پھر دوسرا جو تھا غلام وہ اس پہ بیٹھ جائے گا اور اتنے کلومیٹر وہ چلے گا۔ یہ وہ سفر تھا۔ اور جب آپ بیت المقدس میں پہنچے اس وقت اونٹ پہ بیٹھنے کی باری کس کی تھی؟ غلام کی باری تھی۔ اس نے بڑا شور مچایا حضرت عمر کے آگے کہ حضور آپ اونٹ پہ بیٹھیں، آگے لوگوں کو کیا پتا چلے گا، وہ کیا آپ کو مجھے بادشاہ سمجھیں گے، آپ کو غلام سمجھیں گے۔ حضرت عمر ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا وہ کچھ بھی سمجھیں، باری تیری ہے، تو ہی اونٹ کے اوپر بیٹھے گا، میں اونٹ پہ نہیں بیٹھوں گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ والا وہ سفر تھا جس میں یہ واقعہ پیش آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور یروشلم میں تشریف لے گئے، اور وہاں پہ سوفرونیس جو کہ یروشلم کا میئر تھا،
اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے شہر کا دورہ کروایا. اب جس وقت یہ دورہ کر رہے ہیں، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ اس کا ہیکل سلیمانی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور آج کی جو ہماری لڑائی عیسائیوں اور یہودیوں کی، مسلمانوں اور یہودیوں کی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اس لیے یہ والا پوائنٹ بڑے غور سے سنیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لے کے پورا اس کا دورہ کروا رہا تھا، اس دورے کے دوران وہ کہاں پہنچے؟ کلیسائے مقبرہ مقدس جو کہ عیسائیوں کا چرچ تھا، اس میں پہنچے، جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ چرچ آف ہولی سپیلکر، اس میں پہنچے. جب یہاں پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا. نماز کا وقت ہوا تو سوفرینیس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نماز ادا کر لیں. ذرا ان لوگوں کی دور اندیشی دیکھیے. حضرت عمر سے کہا، اس بندے نے جو کہ عیسائی تھا اپنے چرچ میں کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے کہ آپ کا وقت ہو گیا نماز کا، آپ نماز پڑھ لیں. حضرت عمر نے آگے سے کیا جواب دیا؟ آپ کلیسا سے اس گرجے سے باہر نکل گئے، آپ نے باہر جا کے نماز پڑھی. وہ اس جگہ کا بھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، وہ باہر جا کے نماز پڑھی. سوفرونیس نے پوچھا کہ آپ نے نماز ہی پڑھنی تھی، آپ نماز یہاں اندر ہی پڑھ لیتے. مسلمان کی تو نماز ہر جگہ پہ ہو جاتی، گرجے میں بھی ہو جاتی، تو آپ نے باہر نکل کے. ذرا حضرت عمر کا جواب سنیے. آپ نے فرمایا، میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میں اگر آج چرچ کے اندر نماز پڑھتا ہوں تو میرے بعد آنے والے خلفاء اور میرے بعد آنے والے مسلمان میری آج کی بات کو اتھارٹی بنا کے کیا کریں گے؟ جو ملک فتح کریں گے اس کے چرچ کو مسجد میں بدل دیں گے. میں کسی دوسری عبادت گاہ کو اپنی عبادت گاہ میں بدلنے کی اجازت نہیں دے سکتا. حضرت عمر نے یہ جواب دیا. اب یہ ذہن میں رہے، اب آپ کے ذہن میں بات رہنی چاہیے. ایک ہے ہیکل سلیمانی، دوسری عمارت اب کون سی آگے بیچ میں؟ عیسائیوں کا چرچ، جس کا میں بار بار تذکرہ کر رہا ہوں، کلیسائے مقبرہ مقدس، جس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ چرچ آف ہولی سپیلکر. یہ والی آگے بیچ میں. اب یہ دو عمارتوں کا آپ کے سامنے، ایک عیسائیوں کی ہے اور دوسری یہودیوں کی. اللہ اکبر. کلیسا کی جو چابیاں تھیں وہ سوفرینیس نے حضرت عمر کے حوالے کر دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چابیاں لے کے مدینہ منورہ کا ایک خاندان تھا اس کے حوالے کی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس کلیسا کی چابیاں آج بھی اسی خاندان کے پاس ہیں، آج بھی اسی خاندان کے پاس ہیں. وہ چابیاں نسل، جس طرح بیت اللہ شریف کی چابیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً، اللہ تعالیٰ کمی بیشی غلطی معاف فرمائے، غالباً ان کا نام طلحہ بن عثمان تھا جس کو اس کی چابیاں پکڑائی تھی. آج بھی بیت اللہ شریف کی چابیاں اسی خاندان میں موجود ہیں. بالکل اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چابیاں جس کو عنایت فرمائی، آج بھی یہ چابیاں اسی خاندان. ایک اور بات بھی آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں، کیونکہ ہمارے لوگوں کا سارے کے سارے فتوے، کبھی کسی کو لان تان، کبھی کسی کو برا بلا، اصل بات کوئی نہیں، وہ سیکھنی کوئی نہیں ہے، نہ پتہ ہوتی ہے. آج کے دن 21 مئی، آج 21 مئی سن 2021، آج کے دن وہاں پہ جو یہ موجود مقدس عمارتیں ہیں، یہ تینوں کی تینوں عمارتیں، یہودیوں کی عمارت، مسلمانوں کی عمارت اور تیسری کون سی؟ عیسائیوں کی عمارت. ان تینوں کی تینوں عمارتوں کا کسٹوڈین، ان کا منتظم یہ کون ہے؟ کسی کو پتا ہو؟ مکہ شریف کا حرم ہے نا، اس کا کسٹوڈین کون ہے؟ بھائی سعودی عرب کا بادشاہ. آپ خادم حرمین شریفین لکھتے ہیں نا، تو خادم حرمین شریفین سے مراد ہے کہ یہ اس کا کسٹوڈین ہے. مدینہ شریف کے حرم کا کسٹوڈین کون ہے؟ سعودی عرب کا بادشاہ. جو یروشلم کی یہ 3 مقدس عمارتیں ہیں، ان 3 عمارتوں کا کسٹوڈین کون ہے؟ اردن کا بادشاہ. اردن کا بادشاہ، یہ ہمارے مسلمانوں کو بھی نہیں پتا. اس کا کسٹوڈین کون ہے؟ اردن کا بادشاہ شاہ عبداللہ، جو اس وقت بادشاہ ہے. یہ UN کے یونائٹڈ اقوام متحدہ کے فیصلے کے مطابق آج کے دن بھی
ان تینوں کے انتظام کا ذمہ دار کون ہے؟ جارڈن کا بادشاہ، اردن کا بادشاہ، اور وہ آج کل ہے شاہ عبداللہ. تو شاہ عبداللہ اس کا ذمہ دار ہے، تو وہ شور مچا سکتا ہے، لیکن وہ بہرحال وہ جو بھی سیاسی باتیں ہم آگے چل کے اس کے متعلق کریں گے. اب یہودی جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے ہم ہے. ہاں ایک چیز رہ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چرچ سے باہر نکل کے، جو عیسائیوں کا چرچ تھا اس سے باہر نکل کے نماز پڑھی. جس جگہ پہ نماز پڑھی ذرا اس کا تھوڑا سا ایک تبصرہ سن لیجئے. مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے سے آج مکمل نہیں ہوگا، انشاءاللہ باقی اس کا حصہ اگلے جمعے کو مکمل کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب انہیں سوفرونیس نے کہا کہ آپ یہاں پہ نماز پڑھ لیں تو آپ نے فرمایا کہ میں یہاں نماز نہیں پڑھتا. آپ نے باہر نکل کے نماز پڑھی. جس جگہ پہ نماز پڑھی یہ جگہ وہ تھی جس جگہ پہ ایک پتھر رکھا ہوا تھا. پتھر کو کہتے ہیں صخرہ عربی میں، چٹان کو. وہاں پہ ایک پتھر رکھا تھا. یہ وہ پتھر تھا جس کے اندر ایک سوراخ تھا، کنڈی بنی ہوئی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے لیے پہنچے اور آپ براق سے اترے تو آپ نے براق سے اتر کر کیا کیا؟ آپ نے اپنے براق کی جو لگام تھی وہ صخرہ کے اس پتھر کے اس کنڈے کے ساتھ باندھی تھی. یہ اس کنڈے کے ساتھ باندھی تھی. یہ کنڈا بڑا متبرک ہے. اس سے پہلے بھی جو لوگ مسجد اقصی میں آتے تھے یہاں سلام کرنے کے لیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا نمازیں پڑھنے کے لیے آتے تھے، جو بھی آتے تھے وہ اپنی سواریوں کے لگام اس صخرہ کے پتھر کے کنڈے کے ساتھ باندھتے تھے. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ باندھا تو اس کا کیا مقام اور مرتبہ بڑا ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صخرہ کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھی. جس جگہ پہ آپ نے نماز پڑھی اس جگہ پہ پھر ایک مسجد تعمیر کی گئی. ایک مسجد تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہے. اس کے اوپر ایک کالے رنگ کا گنبد بنایا گیا. وہ جو کالے رنگ کے گنبد والی عمارت ہے اس کو ہم کہتے ہیں مسجد اقصی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد اقصی. یہ مسجد اقصی ہے. ابھی یہ ذہن میں رکھیے، ہم عرف عام میں مسجد اقصی کس کو کہتے ہیں؟ مسجد اقصی میں یہ تینوں کی تینوں عبارتیں شامل ہیں، جس کو آپ بیت المقدس جب آپ کہتے ہیں اس میں مسجد اقصی بھی شامل ہے، اس میں ہیکل بھی شامل ہے، اور اس میں عیسائیوں کا یہ چرچ بھی شامل ہے. یہ تینوں کی تینوں شامل کر کے ہم اس کو بیت المقدس کہتے ہیں اور ہم اسے مسجد اقصی کہتے ہیں. اب جس جگہ پہ یہ مسجد اقصی بنی ہے، ابھی ایک چیز اور ذہن میں رکھیے، جب آپ تصویریں دیکھتے ہیں تو آپ کو تصویر میں دو گنبد نظر آتے ہیں، ایک کالے رنگ کا گنبد اور ایک سنہری رنگ کا گنبد. جو سنہری رنگ کا گنبد ہے یہ مسجد اقصی کا نہیں ہے، لیکن یہودیوں نے آپ کے اور میرے سامنے ہمیشہ وہ سنہری گنبد رکھا ہے. ہم سنہری گنبد کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں تاکہ کل کو جس وقت یہ گرایا جائے گا تو انہوں نے یہ سنہری گنبد تو گرانا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مسجد اقصی ہے ہی نہیں. اس کا بھی بتاتا ہوں یہ کیا ہے. یہ مسجد اقصی ہے ہی نہیں. مسجد اقصی کا گنبد کالے رنگ کا ہے، وہ انہوں نے گرانا ہے. جب وہ گرائے گا آپ اور میں سمجھیں گے کہ مسجد اقصی تو گری ہی نہیں ہے، مسجد اقصی تو شہید ہی نہیں ہوئی. آپ کو اور مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ مسجد اقصی کا گنبد ہی نہیں ہے. مسجد اقصی کا گنبد کس رنگ کا ہے؟ سارے کہو. کالے رنگ کا گنبد ہے مسجد اقصی کا. یہ جو سنہری رنگ کا گنبد ہے یہ کس کا ہے؟ یہ گنبد صخرہ ہے. اس کے نیچے وہ پتھر ہے جس پتھر کے ساتھ براق کو باندھا تھا سرکار نے. بات میری سمجھ آ گئی؟ یہ گنبد صخرہ ہے. اس کو ڈوم آف راک کہتے ہیں انگریزی میں. ڈوم آف راک انگریزی میں، ہم اس کو گنبد صخرہ کہتے ہیں. عربی والے اسے قبہ صخرہ کہتے ہیں. یہ قبہ صخرہ کا گنبد ہے، یہ مسجد اقصی کا گنبد نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے. اب آئیے دوبارہ واپس اسی جگہ پہ، اسی مقام پہ ذرا واپس تشریف لائیے. یہ جو مسجد اقصی ہے یہ اس جگہ پہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تھی، یہ اس جگہ پہ بنائی گئی. لیکن ہم اس کو پورے کا پورا یہ ایریا اسے کیا کہتے ہیں؟ مسجد اقصی.
جس کو بیت المقدس میں تینوں کی تینوں یہ چیزیں شامل ہیں۔ اب ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ 70 عیسوی میں جنرل ٹائٹس نے ہیکل دوم اس کو تباہ کر دیا تھا۔ اب یہاں پہ ہیکل موجود نہیں ہے، اس ہیکل کی ایک دیوار موجود ہے، اس دیوار کو یہودی کہتے ہیں دیوار گریا۔ سنا ہے نام آپ نے؟ دیوار گریا۔ آپ ابھی بھی ویڈیوز کھولیں گے دیوار گریا کر کے تو آپ کے سامنے اس کی تصویر آ جائے گی۔ اس کے سامنے یہودی کھڑے ہوئے اپنی کتاب ہاتھ میں لے کے یوں کر کے اپنے کو عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ دیوار گریا، گریا کسے کہتے ہیں؟ اردو کا لفظ ہے گریا، رونا، رونے دھونے کو گریا کہتے۔ یہ وہاں جا کے گریا کرتے ہیں، روتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا مسیح آئے گا اور وہ مسیح اس دروازے، اس دیوار کے ساتھ ایک دروازہ ہے، اس دروازے میں سے داخل ہوگا، اور جب ہمارا یہ مسیح اس دروازے میں سے گزرے گا تو جتنے مردے ہیں وہ زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں سے وہ ہمارا مسیح آئے گا۔ ہم ان کے مسیح کو، ہمارا جو عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا، ہم کہتے ہیں کہ ان کا جو مسیح ہے یہ وہ مسیح ہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الدجال کہا ہے۔ دجال کا نام سنا ہوا ہے نا؟ میں انشاءاللہ ایک جمعہ دجال پہ بھی لگاؤں گا۔ دجال جس کو سرکار نے مسیح دجال کہا ہے، یہ ان کا مسیح ہے۔ اور ہمارے اکثر لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ مسیح الدجال کے ظہور کا وقت اب قریب ہے، کسی وقت بھی وہ ظاہر ہو سکتا۔ اب اس کے اوپر ہم الگ سے ایک بات کریں گے۔ ان کا چونکہ عقیدہ ہے اس جگہ کے متعلق، ان کا یہودیوں کا، ان کا کہنا یہ ہے کہ جس جگہ پہ ہمارا ہیکل دوم تھا، جس کو آپ بیت ہم قدش ہاشینی کہتے ہیں، اس جگہ پہ ہمارا ہیکل سوم بنے گا۔ ابھی انہوں نے اپنا ہیکل سوم بنانے کے لیے پوری کی پوری تیاریاں کی ہوئی ہیں، صرف اس میں اب انہیں ایک رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ ہے مسجد اقصیٰ کی، کہ ہم مسجد اقصیٰ گرائیں گے اور گرانے کے بعد تیسرا ہیکل ہمارا بنے گا، اور جب تیسرا ہیکل بنے گا اس ہیکل کے بننے کے بعد ہماری حکومت پوری دنیا، جس کو گریٹر اسرائیل کہتے ہیں، اس میں آئے گی۔ اور اس میں ان کا خیال یہ ہے کہ ہم تابوت سکینہ کے اجزاء جو مختلف جگہوں میں رکھے ہوئے ہیں وہ لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد جو سب سے متبرک چیز یہودیوں نے وہاں لا کے رکھنی ہے، ذرا وہ بھی سنیے۔ میری کہانی سمجھ آ رہی ہے کہ میں ہمیں روڑا پایا ہونا پہ کوئی میری بات پلے پڑ رہی ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک تخت، ایک پتھر تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی تخت نشینی ہوئی، آپ کے سر پہ بادشاہت کا تاج رکھا گیا، تو آپ ایک پتھر کے اوپر تشریف فرما ہوئے، اور آپ کے اس پتھر پہ تشریف فرما ہونے کے بعد آپ کے سر پہ بادشاہت کا تاج باندھا گیا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی، آپ کے سر پہ اسی پتھر پہ بٹھا کے آپ کے سر پہ بھی تاج رکھا گیا۔ بعد میں بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ آتے رہے اور اس کے اوپر بٹھا کے ان کے سر پہ تاج رکھا جاتا تھا۔ وہ پتھر بعد میں بڑا عرصہ چلتا رہا، پھر وہ تبرکات میں رہا، وہ تبرکات میں مختلف ملکوں میں چلتا رہا، مختلف ملکوں میں، جن میں آئرلینڈ بھی شامل ہے۔ آئرلینڈ میں گیا اور پتہ نہیں کہاں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی تحقیق کے مطابق آج کل وہ پتھر، وہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کی تخت نشینی والا پتھر ہے، آج کل کہاں ہے؟ انگلینڈ میں۔ آج کل کہاں ہے بھائی؟ انگلینڈ میں۔ اور اس کو انہوں نے تھوڑا سا تراش کے کرسی کی شکل دی ہے۔ یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ کل جس وقت ہم تیسرا ہیکل تیار کریں گے، اس میں وہ داؤد علیہ السلام والا پتھر وہ بھی لا کے ہم جا کے رکھیں گے، اور تابوت سکینہ کے اجزاء ان کے مطابق یہ مختلف ملکوں میں ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی ہم اٹھا کے وہاں سے لے کے آئیں گے۔ تو یہ تھا ہیکل سلیمانی۔ اب اس میں ایک چیز، لڑائی ہماری اور یہودیوں کی نہیں تھی، ہماری اور یہودیوں کی تو لڑائی نہیں ہے، ہمارا تو رولا ہی کوئی نہیں ہے۔ جو لڑائی ہے وہ تو عیسائیوں اور یہودیوں کی ہے، ہماری تو کوئی لڑائی نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ البقرہ دوسری سورت اور 113 نمبر آیت، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ جو نصرانی ہیں، عیسائی ہیں،
یہ تو گمراہ ہے. کون کہتا ہے؟ یہودی. کس کو کہتے ہیں؟ عیسائیوں کو. اب اگلی سنیے. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. اور نصرانی عیسائی یہودیوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ یہودی گمراہ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کے دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں. دونوں ایک ہی کتاب تورات پڑھتے ہیں. دونوں کے دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی تو پھر کچھ پڑے ہوئے ہیں. ان میں کچھ بندے ایسے بھی شامل ہو گئے جن کے پاس علم ہی کوئی نہیں. جس طرح آج کل ایک بندہ سارا دن چائے کا کھوکھا چلاتا ہے. وہ شام کو بیٹھتا ہے تو سعودی عرب اور پاکستان کی حکومتوں کو فیصلے کر رہا ہوتا ہے شام کو بیٹھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں وہ بھی لوگ شامل تھے جنہیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا کسی کتاب کا. بہرحال میرے پیارے دوستو, یہ میں نے ساری کی ساری آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ اب میرا ایک حصہ اس میں رہ گیا, وہ یہ کہ مسلمان بیچ میں کہاں سے آئے. اور آج وہ لڑائی جو عیسائیوں اور یہودیوں کی تھی وہ مسلمانوں اور یہودیوں کی کیوں ہو گئی, اور عیسائی اور یہودی یہ آپس میں دوست کیوں ہو گئے. میں اگلے جمعے پہ انشاءاللہ تعالی عزیز جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یروشلم کے اس وقت کے میئر, اس کے ساتھ جو سوفرنیس اس کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا, میں آپ کو اس معاہدے کی ساری شکیں سناؤں گا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارا ان کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ جھگڑا تھا. ہم نے عیسائیوں سے یروشلم فتح کیا تھا, ان سے جیتا تھا, ہم نے یہودیوں سے تو لیا ہی نہیں تھا. ہمارا جو فیصلہ ہوا وہ بھی کس کے ساتھ ہوا؟ عیسائیوں کے ساتھ ہوا. یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا. آپ میں سے میرے خیال میں شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ ہمارا یہ معاہدہ, ہماری یہ لڑائی, ہمارا یہ جھگڑا, ہم نے یروشلم کا جو معاہدہ تھا یہ کس کے ساتھ کیا؟ عیسائیوں کے ساتھ. ہم نے یہودیوں سے تو کیا ہی نہیں. ہمارا تو یہودیوں سے جھگڑا ہی نہیں تھا. تو یہ جھگڑا تبدیل کیسے ہوا انشاءاللہ تعالی عزیز اگلے جمعے کو ہم اس پہ ذکر کریں گے. آج کی جو میں نے بات کی ہے اس کے متعلق اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو, کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا. کوئی سوال نہیں ہے؟ سوال نہ ہونے کی دو ہی وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ آپ کو سوال کی ضرورت نہیں پیش آئی, اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ الحمدللہ تھوڑے پلے ہی کچھ نہیں پیا, کسی سوال کریے. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے نا, اور پتہ نہیں پہلی وجہ یا دوسری وجہ. بہرحال میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ میں عرض کروں. اگلے جمعے کو انشاءاللہ تعالی جہاں پہ میں نے بات چھوڑی ہے یہاں سے اب بالکل تھوڑا سا حصہ میرا رہ گیا کہ مسلمان بیچ میں کیسے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاہدہ ہوا عیسائیوں کے ساتھ, وہ معاہدہ کیا تھا, اس کے ساتھ کیا کیا شکیں تھیں, اور اس معاہدے نے آگے آ کے کیا شکل اختیار کی, اور آج کے دن کی لڑائی میں جہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں کہ مسلمان اس میں جانا چاہ رہے ہیں, اپنی الگ سٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں, اس کا حضرت عمر والے معاہدے سے کیا تعلق تھا. انشاءاللہ تعالی عزیز ہم اگلے جمعے پہ اس کا ذکر کریں گے. جن دوست